الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی پر جن عاشق ہو گیا جسے ایک مسلم عامل نے نکالا۔ غیر مسلموں نے جب جن نکلنے کا عمل دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ اسی طرح آپ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اللہ نے زمین کے لیے 4 فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کی خلقت کی روح قبض کرے۔ ان میں سے 3 ایک کے ماتحت ہیں۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کرے۔ دوسرا فرشتہ بسرائیل علیہ السلام، جو حضرت اسرائیل کے ماتحت ہوتا ہے، اور اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کرے۔ اور تیسرے فرشتے کا نام ہے قیحظ مبرائیل، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں اور پانی میں رہنے والی مخلوقات اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کو آدم ممکائل کہا جاتا ہے۔ انہیں رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ فرشتہ بھی ملک الموت کے ماتحت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے جنات میں سے صرف ایک جن جس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال کر باہر کیا، اور دنیا جسے شیطان کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کو یہ مہلت دی کہ وہ قیامت کے دن تک جوان اور زندہ رہے۔ یہ سن کر اس شخص نے ایک بار پھر سوال کیا، اے شیر خدا، شیطان کی عمر کتنی ہے؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ شیطان کی عمر اس نہج پر اللہ کی روح کی ہے کہ جہاں وہ جوان بھی ہو اور سمجھدار بھی۔ اس کی مثال انسانی زندگی کے حساب سے 30 سے 32 سال بنتی ہے۔ اے شخص، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اس نے کہا، یا علی، جنات کی موت کیسے ہوتی ہے؟ اس کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان کی 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ پہلا مٹی، دوسرا بارش، اور تیسرا شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو جو شہب اسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے۔ اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا کہے لگا رہا ہوتا ہے۔ یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتے چلیں کہ کرناٹکا میں ایک غیر مسلم لڑکی پر جن عاشق ہو گیا۔ مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس لڑکی پر جن کی حاضری ہوتی تو وہ عجیب و غریب حرکات کرتی نظر آتی، اپنے گھر والوں کو مارتی اور محلے داروں کا نقصان بھی کرتی، اور اس کے گھر والوں نے کئی پنڈتوں کو دکھایا بھی مگر کام نہ بنا۔ ایک مسلم عورت نے اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ تو اجمیر چلی جا، وہاں تیرا کام بن سکتا ہے۔ اجمیر میں ایک بہت بڑے بزرگ اور عامل رہتے ہیں، وہ تیری بیٹی کے جسم سے جنات کو بھگا دیں گے۔ پہلے تو وہ عورت نہ مانی، مگر بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسلم عامل کے پاس ضرور جائے گی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو لیا اور اجمیر پہنچ گئی، بزرگ عامل سے ملی، اور جیسے ہی لڑکی نے مسلم عامل کو دیکھا تو اس پر جنات کا اثر حاوی ہونے لگا، اور اچنبک وہ ہوا میں اڑنے لگی اور بزرگ کو للکارنے لگی۔ تاہم جب بزرگ عامل نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو وہ جن تڑپنے لگا، یعنی وہ لڑکی تڑپتی ہوئی زمین پر گر گئی، جس کے بعد بابا جی نے اپنی روحانی طاقت سے جن کو قید کر لیا۔ بیشتر لوگوں نے اس لڑکی کے جسم سے جن نکلنے کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔
پیارے دوستو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کی اپنی ہی ایک دنیا آباد ہے اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ جب جنوں کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو بھی طور طریقے سکھائے گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ جنوں کے مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جن میں ان کی بھی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہے تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گنہگار جن بھی جہنم میں جائیں گے، اور قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق دیکھ نہیں سکتے، وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور وہ لوگ ہی غافل ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادات یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید اس پر شاہد ہے۔ سورہ رحمان اور دیگر مقامات پر بھی جنات کا آگ سے بنایا جانا اور انسان کا مٹی اور گارے سے بنایا جانا ثابت ہے۔ شیطان لعین بھی ایک جن ہے، اور اس کو جن ہونے کے باوجود ملائکہ کا قرب عطا کیا گیا، لیکن سب سے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنایا اور جنت سے نکال دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ہونے کا حکم سنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اپنی شکل اور حیت تبدیل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے واقعات سے ظاہر ہے کہ ان تینوں کے پاس شیطان تین الگ الگ لوگوں کی شکل میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پورا بن کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بچہ بن کر، اور حضرت ہاجرہ کے پاس ایک عورت کی شکل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات میں یہ واقعہ تقریباً سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ کفار مکہ کے دار الندوہ میں جب کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو شیطان ایک نجدی بوڑھے کے روپ میں ظاہر ہو کر اپنا مشورہ دینے کے لیے آیا کہ کفار مکہ دار الندوہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو شیطان ایک نجدی گھوڑے کے روپ میں ظاہر ہو کر مشورہ دینے آیا تھا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔